آپ نے کہا تھا کہ اللہ یہودیوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دے گا، ٹھیک ہے، اور پھر ان کے اوپر ایسی پستی جو ہے وہ مقرر کرے گا کہ وہ جو ہے وہ اس سے نکل نہیں سکیں گے. اللہ ان کے اوپر ذلت اور پستیاں ڈال دے گا. اور پھر وہاں پہ آگے چل کے اسی خطبے میں ذکر ہے کہ یہودی عورتوں کے گرد مرد ختم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ 20 عورتوں کے لیے ایک مرد بچے گا. لیکن یہ تب ہوگا جب پہلے اکٹھے ہو جائیں گے. سر یہ وہی گریٹر اسرائیل بننا ہے، اور گریٹر اسرائیل وہ جو پرومس لینڈ ہے، وہ ارض گریٹر موعودہ اسرائیل ان کی. بننا ہے، تھرڈ ٹیمپل بننا ہے، اس کے بعد یہ تباہی ہونی ہے. لیکن یہ بتائیے شاہ جی، تھرڈ ٹیمپل بننے تک کا کتنا ٹائم ہے؟ آپ مجھے نہیں زیادہ لگ رہا سر. یہ جو میں نے آپ کو کہا تھا، یہ بلڈ مون جو ہے، یہ اس کی ایک سچویشن ہوتی ہے. بلڈ مون جو ہے یہ آپ سمجھیں، اگر آپ صرف اٹھا کے دیکھیں نا تو پچھلے 50 سال میں 10-11 بلڈ مون ہوئے ہوں گے، اور پچھلے 5 سے 6 سال میں یہ جو ہے نا، یہ 6 سال میں یہ جو ہے وہ تقریباً 8واں کہ 9واں تھا، اور پچھلے 3 سال میں یہ 6ٹھا تھا. صحیح ہے. تو یہ جو بلڈ مون ہے نا، یہ اس سے وہ انرجی ان کو ملتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن شاہ جی، اس میں ایک اور بھی ریفرنس ہے جو ہمارا ایک بڑا سب سے زیادہ مذہبی تعلق ہے، وہ عرب کے ساتھ بڑا زیادہ ہے، خاص طور پہ سعودی عرب میں خانہ کعبہ کی وجہ سے، اور ہمارے انبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ویل للعرب. ویل للعرب کا وقت آ گیا سر. اب وہ مطلب اس کا وقت آ گیا اس کے ساتھ ایک اور بھی اس کو بھی ملائیں جو آپ نے ابھی کہا تھا کہ جی جو عرب کے بدو ہیں، ان کے جن کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے، وہ بلند و بانگ عمارتوں کے مقابلے کریں گے. اب سر یہ بالکل وہ وقت آ گیا. اب اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کروں تھوڑی سی ذرا، جو کیونکہ آپ نے چھیڑ وہ والا ٹاپک دیا ہے. سر ویل العرب میں نا مختلف احادیث ہیں. اچھا. مختلف ٹائمز کی مختلف احادیث. میں 3 احادیثیں مختلف علیحدہ کتابوں میں سے بتاتا ہوں، اور ان کو جوڑ کے اگر آپ کو کوئی تصویر سمجھ آ جائے. مجھے پتہ ہے، میں نے اس کو سنا بھی ہوا ہے، جس میں سے ایک لشکر جو ہے وہ قیامت تک لڑتا رہے گا. ہاں، وہ 3 لشکر سرکار نے کہا تھا کہ میرے 3 لشکر جو ہے وہ پوری دنیا میں جنگ کریں گے. ایک شام میں، ایک یمن میں، ایک بیت المقدس کے قریب، اور ایک لشکر قیامت تک جنگ کرتا رہے گا. تو سرکار سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وہ کون سا؟ انہوں نے کہا بیت المقدس کے قریب. تو اس کا مطلب ہے فلسطینی کٹ سکتے ہیں، مر سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتے ہیں، ہاریں گے نہیں. اب 3 حدیثیں اس کے علاوہ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جس کی طرف میں جانا چاہ رہا تھا، یہ آپ نے کر دیا تھا، تو میں نے یہ 3 حدیثیں. رسالت مآب کی حدیثوں میں بہت کم ایسی چیزیں ہیں جس میں آپ نے کسی کا نام لیا ہو. ٹھیک ہے. آپ نے کہا عرب میں ایک بادشاہ آئے گا جس کا نام جانور کے نام پہ ہوگا. اچھا. اس کے بعد تباہی اپنا راستہ لے گی. فہد چیتے کو کہتے ہیں. اچھا. شاہ فہد. اچھا، اس کی تفصیل نہیں بتاؤں گا. ایک اور رینڈم حدیث کسی اور مقام پہ، کسی اور جگہ، کسی اور راوی. سرکار نے کہا عبداللہ نام کا بادشاہ عرب میں آئے گا اور تباہی جو ہے وہ تیز ہو جائے گی. اچھا. فہد کے بعد دوسرا بادشاہ کون ہے؟ شاہ عبداللہ. اچھا. اس کے بعد اگلی ایک حدیث فرمایا خطہ عرب کا ایک بادشاہ دنیا سے جائے گا، اور اس کے بعد 3 شہزادے حکومت کے لیے آپس میں لڑیں گے، مدینہ ویران ہو جائے گا. سر سلمان ذرا جاتا ہے، 3 بچے بیٹے اس کے، سر اس کے بیٹے، باقیوں کے بیٹے، باقی بھائیوں کے، سلمان سر کے بھائیوں کے بیٹے. سر وہ ایسے ہی ہے نا، ظاہر سی بات ہے کہ مرے تو ہم کلیم کریں کہ یہ تھرون تو ہمارا ہے. سر یہ ویسے ہی ہے. اب یہ جنگ ہونی ہے اور یہ چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں. 3 قبیلے رسالت مآب کی رینڈم حدیثوں میں، مختلف حدیثوں میں آپ نے نام لے کے کہا تھا کہ خطہ عرب ان 3 قبیلوں کی وجہ سے برباد ہوگا. ٹھیک ہے. مختلف حدیثیں، ایک حدیث کا حصہ نہیں ہے، مختلف حدیثیں ہیں، مختلف جگہ، مختلف راوی. آپ نے کہا تھا میں خطہ عرب کو اس وقت تک برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہا جب تک عرب کے بادشاہ بت پرستوں کے ساتھ مل کے بت پرستی نہ شروع کر دیں. ہوگی ہے. پھر آپ نے کہا تھا میں عبد قیس کی عورتوں کو بتوں کے آگے تھرکتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. سرین کا لفظ بھی یوز کیا آپ نے. اچھا، اب ذرا اے آئی کے کسی پلیٹ فارم پہ کسی سے ذرا چیک کر لیجئے گا کئی کتابوں میں جا کے کہ عبد قیس کہاں آباد ہیں اور کہاں کے وہ رائل فیملی ہیں. اچھا. اٹ ول ٹیل یو یو اے. اچھا. عبد قیس، بنو حنیف، بنو تمیم،
3 قبیلوں کا نام رسالت مآب سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے. اب تک ایسا تو ہو گیا. ادھر بنو حنیف کا ہے. کہاں پہ؟ بنو حنیف ریاض. اچھا. موفا پہ جائیے, منسٹری آف فارن افیئرس جو ہے وہ رائل فیملی کا قبیلہ پوچھیے کہ کون سی جو ہے وہ قبیلے سے تعلق رکھتی ہے رائل فیملی آف سعودیہ, اٹ ول ٹیل یو بنو حنیف. اچھا. اس کے بعد پوچھیے کہ بنو تمیم کہاں ہے, تو اٹ ول ٹیل یو قطر. تو آج جنگ کن 3 ملکوں کی وجہ سے ہے, یہ 3 ملکوں کے اندر ہے, قطر, یو اے ای, سعودیہ. باقی تو ان کے الائز ہیں. ٹھیک. یہ رسالت مآب نے کہا ہوا ہے, یہ میں نے کسی بندے نے نہیں کہا ہوا. وہ کائنات کے مالک ہیں, وہ کار ساز ہیں. لا کا لما خلقت الافلاق کا تاج ہے ان کے سر پہ. خاتم النبیین ہے, ختمی مرتبت ہے, مرتبے تمام ان کے اوپر ختم ہو گئے. تو جو ان کی زبان سے نکلے گا وہ میٹافر نہیں ہو سکتا, وہ ایگزیکٹلی ہوگا. ٹھیک. اور یہ جو سچویشن جس طرف جاری ہے, دس از ناٹ اے گڈ سچویشن ایٹ آل. عرب نے جنگ میں آنا ہے, اب آ جائے, 6 مہینے بعد آ جائے, آنا ہے. صحیح. اچھا, اس عرب کی تباہی کے ساتھ بھی ہم یہ گریٹر اسرائیل جو ہے اس کی ایکسپینشن بھی دیکھتے ہیں. آبویسلی گریٹر اسرائیل بننا ہے, 3rd ٹیمپل بننا ہے, تو اینٹی کرائسٹ نے آنا ہے. سر نتن یاہو, ایک اور مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب تم حق کے بارے میں شبے کا شکار ہو جاؤ تو باطل کے تیروں پہ نظر رکھو, جہاں وہ گر رہے ہوں گے حق وہاں ہوگا. اچھا, سبحان اللہ. نتن یاہو کیا کہہ رہا ہے کہ دس از دا ریلیجیس وار. یس. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ جنگ ہے جو آرماگیڈون کا آغاز ہے, یہ وہ جنگ ہے, عیسائیوں کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ وہ جنگ ہے جس میں کرائسٹ نے آنا ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ وہ اینٹی کرائسٹ کا ماننے والا ہے, لیکن وہ یقین دلا رہا ہے کہ یہاں پر کرائسٹ نے آنا ہے, اس کی جنگ ہے. جیسے عراق کی وار کو جارج بش نے کہا تھا کہ دس از دی ریپلیکا آف کروسیڈز, یہ صلیبی جنگوں کا جواب ہے. تو سر یہ وہی کچھ تو کیا جا رہا ہے. صحیح ہے. اور ایک اور حدیث یہاں پہ, میں چونکہ حدیث تھوڑی سی پڑھتا ہوں تو مجھے وہ آتا ہے. رسالت مآب سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, مسلمان ایک جسم کی طرح ہے اور ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے کو اس کی تکلیف محسوس کیے بغیر وہ رہ نہیں سکتا. سر نہ ہمیں فلسطین کی تکلیف محسوس ہوتی ہے, نہ ہمیں میانمار کی تکلیف محسوس ہوتی ہے, نہ ہمیں سوڈان کی تکلیف محسوس ہوتی ہے, نہ صومالیہ کی تکلیف محسوس ہوتی ہے, نہ ہمیں جو ہے وہ یمن کی تکلیف نظر آتی ہے, نہ ہمیں جو ہے وہ ایران کی تکلیف نظر آتی ہے. تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ, کیا سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے لفظوں میں مسئلہ ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ تو پھر اور چیز یہ ہے کہ مسلمانوں کو ڈالروں کے, پیسوں کے, آسائشوں کے ٹرینکولائزرز اتنے لگ گئے ہیں کہ اب ان کو ایک دوسرے کی درد کا احساس نہیں ہے. لیکن وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. جسے علامہ صاحب نے کہا تھا کہ جو ہے نا وہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. تو یہ جو قوم ہے نا, اس کے ذرا ٹرینکولائزرز کم ہو لینے دیں. ٹھیک ہے, اس کے ذرا تھوڑے سے ٹرینکولائزرز کم ہو لینے دیں, جس کا اثر ہلکا ہلکا اب نظر آنا شروع ہو گیا ہے.